بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی فار پلوٹو ٹی وی کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ مسلمانان بر صغیر نے انگریز سامراج کی سازشوں اور کانگریس کی چال بازیوں کے باوجود اپنی بے مثال جدوجہد اور لازوال قربانیوں کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کے قیام کو ممکن کر دکھایا۔ ایک الگ مملکت کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، لیکن اس کی تعبیر پانا بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قسمت میں لکھا تھا، جنہوں نے مسلمانان بر صغیر کو ایک منظم قوم میں بدلا اور اپنے اخلاص، بلند کردار، جرأت و استقامت، اصول پسندی اور دو قومی نظریے پر یقین کے نتیجے میں پاکستان بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ قوموں کی زندگی میں قومی دن اپنے پس منظر کو اجاگر کرنے اور ان کی اہمیت کو واضح کرنے اور نئی نسل کو ماضی کے اہم سنگ ہائے میل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہایت مفید ہوتے ہیں۔ گاہے بگاہے ایسے ایام تہواروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آج جس عنوان پر میں موضوع سخن کر رہا ہوں، میرا جو موضوع سخن ہے وہ ہے پاکستان۔ تو پاکستان 72 سال کا ہو چکا ہے۔ ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں گے کہ برصغیر کے مسلمان قائدین نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیوں کیا تھا۔ مطالعے کے مطابق مسلمانوں کے لیے صدیوں ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت رہی، جہاں ہندو جو برصغیر میں اکثریت میں تھے ایک طویل عرصے تک مسلمان بادشاہوں کی رائے رہے تھے۔ انہوں نے بعد ازاں انگریزوں کی قربت حاصل کر لی۔ انگریزوں نے بھی حکومت چونکہ مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے زیادہ رد عمل کی توقع بھی ان کی طرف سے ہی تھی۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی قربت اس پس منظر میں قابل فہم ہے۔ مسلمانوں کو حکومت سے ہی محروم نہیں کیا گیا، بلکہ مجموعی طور پر وسائل زندگی کے اعتبار سے بھی بہت کمزور کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف کئی بڑے بڑے مارکے مسلمانوں نے ہی لڑے تھے۔ خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی تو مسلمانوں نے ہی برپا کی تھی۔ مغرب سے آنے والا جمہوریت کا تصور کانگریس کو خوب بھاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ برطانوی تصور جمہوریت کی مدد سے وہ برصغیر پر اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں اور تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ہندوستان میں اپنے زیر اقتدار رکھ سکتے ہیں۔ مسلمان بھی برصغیر میں کوئی مالیت نہ تھے۔ اپنے ماضی کی تاریخ کے زیر اثر وہ اقلیت کا کردار قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ہندوستان میں اس وقت تقریباً 40% مسلمان آباد تھے۔ بعض صوبوں میں انہیں اکثریت بھی حاصل تھی۔ مسلمان محسوس کرتے تھے کہ انہیں معاشی اور سماجی طور پر جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بھی احساس تھا، جو ہندوستان کے طول و عرض میں پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں درست بھی تھا، کہ ہندو اپنی اجتماعی اکثریت اور مذہبی تصورات کی بنیاد پر مسلمانوں سے تعصب برتتے ہیں اور انہیں بہت سے مقامات پر اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ممتاز رہنماؤں، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل تھے، نے پہلے مرحلے میں ہندوستان کے اتحاد اور مسلم ہندو یگانگت پر زور دیا اور ہندوستان کی وحدت کی بقا کے لیے آواز اٹھائی، لیکن مسلسل تجربات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کانگریس کی قیادت مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق دینے پر آمادہ نہیں ہے، یہاں تک کہ جہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔ متحدہ ہندوستان کے آخری انتخابات کے بعد حکومت کی تشکیل میں کانگریس نے وہاں بھی مسلمانوں کو اقتدار سے محروم رکھنے کے لیے 100 طرح کے جتن کیے۔ یہی وہ اہم اور بنیادی وجوہات تھیں جس کے بعد مسلمان رہنماؤں نے آخرکار الگ مسلم ریاست کی تجویز پیش کی۔ یہ تجویز ایک آزاد خود مختار ریاست کا تصور اختیار کرتے کرتے مختلف مراحل سے گزرتی رہی۔ اس سے پہلے اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کی داخلی خود مختاری کی تجویز بھی زیر غور رہی۔ تاہم جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو برصغیر کے ہر مسلمان نے اسے اپنے دل کی آواز سمجھا۔ یوں تو تحریک آزادی 1857 سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن 14 اگست 1947 تک کا ہر دن اور ہر لحظہ ہی ہماری تاریخی جدوجہد کا یادگار باب ہے۔ مگر 23 مارچ 1940، 3 جون 1947 اور 14 اگست 1947 ایسے ایام ہیں جو ہماری قومی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں اور ان کا پس منظر قوم کے بچے بچے کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہی وہ لمحات تھے جب برصغیر کی تاریخ ایک اہم ترین موڑ پر پہنچی اور تحریک پاکستان کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئی اور فضا میں سبز لالی پرچم لہرائے۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی۔ اس دن سے 3 جون 1947 اور 14 اگست 1947 تک کا عرصہ قیام پاکستان کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ 3 جون 1947 وہ تاریخ ساز دن ہے جب مسلمانوں نے برصغیر کی جدوجہد رنگ لائی اور برطانیہ کے تعینات کردہ آخری وائسرائے ہند نائب السلطنت ایڈمرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کی تاریخ یعنی کہ 14 اگست 1947 کا باقاعدہ اعلان کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے آل انڈیا ریڈیو پر تقسیم ہند کے باقاعدہ اعلان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے ریڈیو پر تقریر کی اور آخر میں بے پناہ جذبے اور ولولے سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، جو مسلمانان برصغیر کے دل کی آواز بن گیا اور فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی چلی گئی۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کا فرد لارڈ ماؤنٹ بیٹن جنگ عظیم دوم
میں جنوبی مشرقی ایشیا میں برطانوی افواج کا سپریم کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس کا شمار دنیا کے بہترین جرنیلوں میں ہوتا تھا۔ اسے برطانیہ کی طرف سے آخری وائسرائے ہند کی حیثیت سے 22 مارچ 1947 کو ہندوستان میں تعینات کیا گیا۔ اس نے آتے ہی ہندوستان کی سیاسی قیادت سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ کانگریس کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ اس نے پہل صرف کانگریس کی قیادت سے ملاقاتیں کی، جبکہ قائد-اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اس نے تقریباً 2 ہفتے بعد ملاقات کی۔ دراصل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا منصوبہ تحریک پاکستان کو سبوتاژ کرنا تھا۔ اسے اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا، لیکن محمد علی جناح سے ملاقات کے بعد اس کی یہ غلط فہمی جلد ہی دور ہو گئی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد علی جناح جیسے قائد کے ہوتے ہوئے کوئی بھی پاکستان کو مرز وجود میں آنے سے نہیں روک سکتا۔ کئی برس بعد اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا تھا کہ وہ متحدہ ہندوستان کے مستقبل کے حوالے سے پرامید تھا، لیکن قائد اعظم سے ملاقات کے بعد اس کا یقین متزلزل ہو گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کی آمد سے پیشتر کانگریس نے بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے حق میں قرارداد پاس کر لی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جب کانگریس کے لیڈر تحریک پاکستان کے خلاف بڑھ چڑھ کر بیانات دے رہے تھے۔ برصغیر کے ہندوؤں میں ایک شور و غوغا مچا ہوا تھا۔ وہ قیام پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ جواہر لال نہرو اور دوسرے کانگریسی لیڈر تو اتر کے ساتھ اکھنڈ بھارت کا راگ الاپ رہے تھے اور کہتے تھے کہ کانگریس کی پنجاب اور بنگال کی تقسیم والی قرارداد سے ملک کی تقسیم کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن میں شملہ کے مقام پر طویل ملاقاتیں ہوئیں، جن سے قائد اعظم محمد علی جناح کو باخبر رکھا گیا۔ شملہ میں نہرو خاندان کی موجودگی سے محمد علی جناح کو یقین ہو گیا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن مکمل طور پر کانگریس کا ہم نوا ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ ان حالات میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن مئی 1947 میں برطانیہ اور وزیر اعظم لارڈ ایٹلی اور دوسرے برطانوی لیڈروں سے بات چیت کر کے ہندوستان واپس آ کر طویل مذاکرات کیے۔ برصغیر میں 2 الگ الگ مملکتیں قائم کر دی جائیں جو شروع میں نوباتیت حیثیت کی حامل ہوں۔ پنجاب اور بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور رائے بندی کمیشن بھی مقرر کی جائے۔ سندھ اور آسام کے مستقبل کا فیصلہ ان صوبوں کی اسمبلیاں کریں گی۔ اس منصوبے پر ابتدائی رد عمل دیتے ہوئے قائد اعظم کا کہنا تھا کہ یہ تو واضح ہے کہ یہ منصوبہ کئی اہم پہلوؤں میں ہماری توقعات پر پورا ہے۔ اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ یا محسوس نہیں کر سکتے کہ ہم ان سے مطمئن ہیں یا اتفاق کرتے ہیں۔ خیر، یہ سارے تاثر دینے کے بعد وہ انصاف اور غیر جانبداری کے جذبے سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا کام آسان بنائیں۔ غالباً قائد اعظم کی اسی سوچ کے پیش نظر مسلم لیگ کی قیادت نے بالآخر تقسیم ہند کے اس منصوبے کو قبول کر لیا، جس کا اعلان آل انڈیا ریڈیو سے نشری تقریروں کے ذریعے کیا گیا۔ یوں پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہوئی اور 14 اگست 1947 کو اس کا وجود عمل میں آیا۔ PFR پلوٹو ٹی وی کے معزز سامعین کرام، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو جلدی مل سکے۔